پھر ہم نے کوشچنس کرنے. جی ہاں ریکارڈنگ ہے اسٹارٹیڈ. اچھا ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی. جی اچھا سر میں ایک مسئلہ بتانا چاہتی ہوں. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے بچے بہت زیادہ گیجٹس کی طرف جاتے ہیں، بہت زیادہ. ان کو نا مطلب وہ بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ ان کو گیجٹس نہیں دیتے نا. اس میں پھر یہ ایکس باکس گیمز ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا، کارٹونز وغیرہ دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں نا، تو وہ اس سے ہم کیسے اس بچوں کو دور رکھیں جبکہ وہ چیز اویلیبل ہو. مطلب ہم یہ کریں کہ اس کی اویلیبلٹی ان کو نہ دے کہ وہ نہ ہو ہر ٹائم. یا جیسے آپ بتا رہے خان اکیڈمی سے جیسے آپ کے عبد الرحمان کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو پھر ان کو گیجٹ دینا ہوگا نا. تو پھر وہ چیز بڑی وہ ہو رہی ہے، گجمچ ہو رہی ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر جس طرح سے اگر ہم اچھا ایکٹیویٹیز کر رہے ہو تو بچے کہتے ہیں کہ اوکے میں یہ ایکٹیویٹی کر لوں گا، لیکن مجھے پھر فون کب ملے گا، کتنے ٹائم تک مجھے ایکس باکس ملے گا کہ میں اس پہ گیم کر لوں، یا کتنے ٹائم تک فون ملے گا، کیونکہ ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے ساتھ جو بچے ہیں ان کو فون اور یہ چیزیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کے دو اپروچز ہیں یا دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے ایکٹیولی یہ ایکس باکس وغیرہ اس میں پڑھیں اور ان ایکٹیولی ود لیسر پریورٹی دوسری چیزوں پہ پڑھیں. دوسرا یہ ہے جو میں دیکھتا ہوں ہماری بہو کے گھر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اس سما کے گھر میں جو ہمارے ساتھ ہے، کہ انہوں نے وہ رات کو ٹائم فکس کر دیا ہے کچھ آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم. تو اس میں وہ دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ فکس ٹائم ہے، اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں. اور تیسرا وہ ہو سکتا ہے جو پروبیبلی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو آپ آلٹرنیٹیوز دیں ان کے اپنے انٹرسٹ کے، اور وہ جو ہے ان کو اس میں ڈالیں ہی نہ، اس میں اپنا فون وغیرہ میں ان کو ڈالیں ہی نہ، ان کو دوسرا آبجیکٹیو دے سر وہ وہ کریں. نہ ڈالنا تو تب ہوگا جب ہم وہ چیز ان کے سامنے سے ہٹا دیں، ان کو ہم یہ کہیں کہ ہے ہی نہیں یہ چیز، کیونکہ جب وہ سامنے ہوتی ہے نا تو پھر وہ الٹرنیٹیو کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. جی اس کو میں نے دیکھا ایک چیز جو ہیلپ کرتی ہے، وہ بچے سے آپ سیشن رکھیں اور ایکسپلین کریں فلاسفیکلی، اس کو سمجھائیں کہ کیا چیز اس کے فائدہ کی ہے اور کیا چیز نقصان کی ہے، اور جو نقصان کی ہے کیوں نقصان کی ہے، اس سے نقصان کس طرح ہوتا ہے. تو اس سے جو ڈسکشن ہے وہ بچے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ چٹکی میں وہ عادت اس کی چینج کر دیں گے، لیکن اس کو وہ عادت چینج کرنے میں آپ کا جو دلائل ہوتے ہیں اگر واقعی مدلل اور صحیح لاجیکل ہے، وہ اس کو عادت چینج کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کو عادت چینج کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہم لوگ جو ایک اور طریقہ سر اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہم بزور یا غلط لاجک سے سختی سے یا سختی سے ہم جب دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ کبھی بھی نہیں دور ہو سکتا. اس کو جہاں جی موقع جی ملے گا بالکل آپ سے چھپ کے کرے گا. چھپ کے ٹھیک کرے ہے. گا، بالکل وہ چیز. اور سر جیسے 8 سال کے بچہ ہے یا 9 سال کا بچہ ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے اگر ہم دلائل کے ساتھ انہیں سمجھائیں. جی 2 سال کا بچہ بھی سمجھ جاتا، سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ، کہ بھائی یہ جی استعمال نہ کریں یا یہ کیا کام جو ہے وہ کریں. تو بچہ جو ہے وہ ہی فیلز میچیورڈ، ہی فیلز کہ آپ جو ڈیسیشن لے رہے ہیں اس میں اس کا بھی اس کو آپ انوالو کر رہے ہیں. مثال کے جی طور پہ ہمارے ہاں 3 بچے آئے بہت ہاں ہی جی شریف، سعودی عربیہ میں رہتے تھے، یہاں آئے. سب سے چھوٹا میرا خیال 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا ہوگا، اور اسی طرح 5 سال اور 7 سال. اور آ کے انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا. وہ میرے ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب، اور جو چھوٹا بچہ بار بار جا کے پلگ میں ہاتھ دے رہا تھا. تو میں نے اس بچے کو بلایا اور بلا کے بٹھایا، اور اس میں نے بہت سیریسلی بات کی کہ بیٹا یہ پلگ میں ہاتھ دینا یہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے میں باقاعدہ ایکشن سے سمجھایا کہ اس سے جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے اور شوق لگ سکتا ہے.
تو وہ بچہ جو ہے اس کے بعد نہیں گیا پلگس کی طرف، وہ بیٹھا رہا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے غالباً کہ شاید اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی. اس کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کو بڑوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں، میچیورڈ بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں، اور اس کو میں کسی وجہ سے منع کر رہا ہوں. تو وہ اس کے اچھا، لیے کافی ہو گیا، اور وہ دین ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو دا پلگ وچ واز اس کو ایک امیزنگ. فیل ہوا کہ مجھے ڈگنیٹی دے رہے، ڈگنیٹی جی جی ہے میری جی، کوئی. بالکل بالکل. میں آپ جو ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتا ہوں، ہیومن جی، ڈگنیٹی ایک ایسی چیز ہے جو بچہ سب سے زیادہ پریزرو کرنے فیل کی کرتا ہے. کوشش کرتا ہے، اپنی ڈگنیٹی، اور ہم سب سے زیادہ اسی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ہمارا پورا ہاں جی، معاشرہ، ماں باپ، آپ کا اسکول، ٹیچرز، جی ہیومن بالکل. ڈگنیٹی ہی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. اور اس میں بچہ جو ہے وہ جھلا جاتا ہے. I mean, he feels ہوں، disgraced. آپ بار بار امتحان لیں گے، he feels disgraced. آپ بار بار جو اس کو منع کریں گے، he feels disgraced. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ منع کریں گے تو اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، نہیں. جی، ٹھیک ہے، جو جو جس چیز کی عادت ہے اس کو چھوٹنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن آپ اس کو وہ اسٹرینتھ پرووائڈ کر دیتے ہیں جو اس کو ہیلپ کرتا ہے وہ عادت چھوڑنے کے لیے. آپ صحیح. لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی، جی بالکل. اچھا، یہ اس کا صبح کا میسج آیا ہے کہ اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، تو اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا جی، ابھی سر یہ تو بچوں کو ہم بار بار ایکسپلین کریں. نہیں، آپ پیار سے ایکسپلین کریں، بچے پہ لپکیں نہ. بچے کو آپ ایک دم سے ریئیکٹیو نہ ہو جائے. جی جی، جی بالکل. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو اپنی انا کا معاملہ کبھی بھی نہ بنائے. اگر وہ آپ کا بچہ ہے، اس کو پیار سے، محبت سے، اس کو یہ نہ لگے پہلی بات کہ آپ لارا لپا دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ بالکل. لگے کہ ہاں، اس کو آپ کانفیڈینس میں لیں. سب سے زیادہ جو کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان ریجوائس کرتا ہے، وہ جی، دوسرے شخص کی محبت و کنسرن. جی بالکل. سر اس میں پیرنٹس کا کہاں تک رول ہے اور ٹیچرز کا؟ مسئلہ تو اصل میں پیرنٹس آر دا ٹیچرز، فرسٹ مینٹورز جو ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بچہ پیرنٹس ہی کی طرف دیکھتا ہے. جی اگر وہ صحیح رول ماڈلنگ کرتے ہیں اور وہ جی بچے بالکل. کو عزت دیتے ہیں اور وہ جی بچے سے محبت، انکنڈیشنل لو. یہ بالکل نہیں کہ اگر بالکل. تم یہ کرو گے تو میں تمہیں پیار کروں گی، یا یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گی. بالکل وہ بچہ جو ہے نا، وہ اپنی ڈگنیٹی سے گر جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ بالکل. کی جی بات سر. مان لیں. جی. جی بالکل سر. تو وہ آپ کریں نہیں، اصل میں کوئی میجک وینڈ بھی نہیں ہے کہ ہم یوں میجک گھمائیں اور سب چیزیں درست ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ بالکل سر. چیز اور سب سے افیکٹو چیز ہے انسان کو اس کی عزت دینا. جی اور بالکل. یہ ہمیں سکھایا ہے کس نے؟ یہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے. جی رسول جی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رول ماڈل دیکھ لیں. وہ ہر ایک کی عزت کرتے تھے. وہ تو بلی کی بھی عزت کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا. درخت کی بھی بالکل سر. عزت کرتے تھے، ہر چیز کی عزت کرتے. اس کو ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے جو اس کا حق ہے. ہر چیز کو اس کا ڈیو ریسپیکٹ جو اس کا حق ہے. ہر انسان کو ڈیو ریسپیکٹ جو اس کا حق ہے. بچے کو ڈیو ریسپیکٹ جو اس کا حق ہے. صحیح ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ ہیومن ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہیں اور اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں تو انسان کے کان کھولتے ہیں آپ کے لیے. کیا خیال ہے؟ جی، جی جی سر. بالکل، ایگزیکٹلی. بالکل. نہیں تو کان میں تالا لگایا ہوا تو نہیں سنتے آپ کی بات. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایسی ضدی اس کو صرف دی ہے کہ آپ جتنا اس کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اتنا ہی اریٹیٹ ہوتا ہے دور بھاگتے ہیں، بالکل. اور آپ کو ریزسٹ کرتا ہے پوری کوشش. پھر آپ اس کو مار دھاڑ کے جو ہے اس کو آپ ڈرپوک بنا دیتی ہیں اور پھر وہ آپ کا مقلد ہو جاتا ہے. اور یعنی ہمیں ایک چیز اوائڈ کرنی چاہیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ یا بڑا آپ کی تقلید کرے. ہوں، ہم لوگوں کے تقلید تو بڑا مینس دل کر کے چاہتا ہے. اس کو فالو کرے. تقلید کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا فالوور بن جائے. جی، جی بالکل. اچھا. ہمارے جتنے بھی آپ بولیں کہ علماء ہیں یا مشائخ ہیں یا جو جن کی محفلیں سجتی ہیں،
ان کی میں نے دیکھا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں اور ان کو فالو کریں. جی سر. ٹھیک ہے, ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ مجھے فالو کریں. ایک طریقہ جو حضور کو اللہ نے بتایا کہ تمہارا کام جو ہے پیغام پہنچا دینا, باقی اثر ہونا نہیں ہونا وہ ہمارے ہاتھ میں. جی اس میں فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. بہت ہے نا, فرق ہے. بہت. اس میں فرق یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا مقلد نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے, آپ جی نے جو بات پہنچانی ہے آپ نے پہنچا دی, اور چند لفظوں میں کوشش یہ کریں, زیادہ جتنا زیادہ آپ ڈسکرپٹیو ہوں گے پرابلی اتنا جو ہے وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے وہ بند ہوتے یعنی وہ بور ہوتا چلا جائے گا. لیکن آپ حضور سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے خطبہ ہوتا تھا, چند جی باتیں سر. ہوتی تھیں, نصیحت بہت چھوٹی ہوتی تھی, لمبی چوڑی نہیں. حضور کا جو ہتھیار تھا وہ کیا تھا؟ دو تین چیزوں میں ایک چیز تو ان کا قرآن تھا ہتھیار. جی سر. آنے کی کوشش کر رہا ہے, کون آنے کی نظر نہیں آ رہا. صبح ہوں گی. کیا صبح صبا ہے؟ جی سب آئے. آ جائیں گے ابھی. صحیح ہے, تو ایک چیز تو جو ہتھیار حضور قرآن. صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے تھے. سر ایک تو ایکشن یہ قرآن کہ سوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہی ہے, آپ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے, تو سودا کہہ رہی ہے کہ ایک اس میں ایکشن بھی ہے, تو میں کہہ رہی سر نے دیکھیں قرآن کہا ہے. میرے نزدیک جو میں آبزرو کرتا ہوں, حضور کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. ایگزیکٹلی حضور کا ہر ایکشن جو ہے وہ اللہ کی رضا, یعنی آپ وہ چھوڑ دیا, ہم نے کیا تھا نیچرل انسان کو جس طرح اللہ نے تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور کا ہر ایکشن اس کے مطابق ہوتا تھا. ہر ایکشن جو ہے نا وہ ایک نیچرل. پھر حضور کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ میرے نزدیک وہ عزت دینا تھا. وہ جی اپنے صحابہ کو, بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو, دشمنوں کو بھی حضور عزت نفس کا بہت خیال کرتے تھے. جس طرح ہمیں ملتا ہے حضرت آپ کی جو خدمت میں تھے, جی حضرت زید. نہیں حضرت زید کے سوا یہ زید تھے حضرت انس بن مالک. انس بن مالک جو تھے, حضرت انس بن مالک. زید بن ثابت نہیں تھے. زید بن اچھا ثابت بھی صحیح تھے. صحیح صحیح صحیح. حضرت نہیں نہیں جی, انس بن وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے جی, جی حضرت زید, اڈاپٹڈ بیٹے تھے ان کی. جی جو حضرت انس بن مالک تھے وہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے تھے, اور 20 سال تک کی عمر تک ان کی خدمت کی تھی, 10 سال. تو ان کا حدیث یہ کوٹ کی جاتی ہے کہ میں نے حضور سے اف تک نہیں سنا. حضور نے ان کو اف تک نہیں بولا, کبھی بیزار نہیں ہوئے, کبھی ڈانٹا نہیں. تو آپ سوچئے کہ 10 سال جو رہا ہو اور جو یہ بولے, تو دیٹ از اے کلیئر ایویڈنس کہ حضور انتہا درجے کی انسان کے نفس کی عزت کیا کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ آپ نہ لیں کہ حضور کچھ ایکسٹرا ورڈلی یہ کام کرتے ہوں یا ایفرٹس کرتے ہوں. حضور بالکل نیچرل, جو اللہ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے اور جس طرح انسان کے لیے ڈفرینٹ آپ بولیے کہ ریسپیکٹ اور اس کی عزت کرنے کا جو اللہ نے ڈفرینٹ جو طریقے رکھے جو بالکل نیچرل ہے, حضور صرف اس کو فالو کرتے تھے. حضور صرف اس کو فالو کرتے تھے, اس لیے کہ حضور تو چلتے پھرتے جیسے بولا قرآن تھے, قرآن کو تو حضور بولیے کہ حضور کے اندر جتنا قرآن تھا کسی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لحاظ سے برتاؤ کرتے تھے. پورا جو ایکشن ان کے ہوتے تھے وہ قرآن کے لحاظ سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہم نے پچھلی سیشنز میں ڈسکس کیا تھا کہ جو
آپ کا ہیومن ماڈل کو ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم نے چند باتیں جو خاص طور پہ سورہ روم کی جو 30ویں آیت ہم نے کی تھی، فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو حضور کے لیے تو ہر چیز بڑی نیچرل تھی، وہ نیچرل طور پہ ان کا پورا جو بولیے کہ جو ان کا کیا کہلاتا ہے، جو برتاؤ تھا، جو ان کا کنڈکٹ تھا، وہ بالکل نیچرل تھا، وہ کوئی نقلی نہیں تھا۔ نقلی طور پہ وہ محبت نہیں کرتے تھے، نقلی طور پہ وہ خیال نہیں، وہ بالکل نیچرل تھا، اس لیے کہ وہ انسانوں کو یا ہر چیز کو اس کا حق دیتے تھے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں جی نے جی دیکھا ہے سر، کہ بالکل لوگوں کو کچھ بتاؤ تو وہ نقلی طریقہ اختیار وہ کرنے کی وہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو بولا جاتا ہے، لیکن وہ پورا ان کی باتوں سے اور ایکشن سے یہ چیز ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک نقلی طریقے سے اس چیز کو کر رہے ہیں۔ لیکن حضور تو بالکل نیچرل تھے، اگر انہوں نے انسان کی عزت کی تو نیچرلی کی، اگر انہوں نے کسی کا خیال کیا تو نیچرلی کیا۔ تو حضور تو بالکل آپ بولیے کہ نیچرل ڈپکشن تھے ایک بہترین انسان کے۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر میں انسان کو پرفیکٹ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ حضور جو ہے پرفیکٹ تھے، لیکن یہ کہ حضور بیسٹ ماڈل تھے ہمارے لیے، اللہ جس طرح انسان کو چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور یہ نیچرل، یہ صفات ان کے اندر نیچرلی انگرینڈ تھی، اسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے تھے، لوگوں سے برتاؤ کرتے تھے۔ اور چونکہ اللہ نے بولا کہ انسان کو اللہ نے فطرہ پہ ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان حضور سے اٹریکٹ ہوتا تھا، اور حضور پھر اس کو قرآن سے جوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ قرآن سے جوڑ دیا۔ یعنی آپ کو جو جنگ بدر پہ قیدی پکڑے گئے تھے، ان سے حضور نے کام کیا لیا تھا، اچھا لکھنا پڑھنا سکھا دو، تعلیم نہیں۔ لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم دینا نہیں، ان کا یہ بولا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اتنے لوگوں کو یا لکھنا پڑھنا سکھا دو، جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو حضور کے نزدیک یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، لکھنا پڑھنا۔ جب آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ آٹومیٹکلی قرآن میں آپ کے لیے آسانی ہوگی جانے کے لیے، آپ قرآن پڑھ بھی سکیں گے ڈائریکٹلی، قرآن جو ہے آپ ڈائریکٹلی پڑھ بھی سکیں گے۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علم سے آری تھے، ان میں نہیں ڈالا گیا، وہ امی بولتے ہیں رسول الامی، وہ امی تھے، لیکن یہ کہ وہ ان کا یہ تھا، میں دیکھتا ہوں کہ جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو انڈیپینڈنٹلی قرآن کے ساتھ جڑنا اور قرآن پڑھنا، یا تو وہ حافظ ہو یا پھر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہو، دو ہی معنوں میں قرآن کو اپروچ کر سکتا ہے نا، یا تو خود پڑھ سکتا ہو یا سنے یا حافظ ہو۔ تو قرآن سے آپ نے جوڑ دیا اور بس پورا کام ہو گیا۔ اپنا رول ماڈل تو تھا ہی ان کا، جس طرح وہ تھے، وہ چلتے پھرتے قرآن، اور انہوں نے انسان کو جب ڈگنیٹی دی تو انسان اس لیول پہ آ گیا جس لیول پہ اللہ نے اس کو قائم کیا ہے، عزت دی ہے اپنے بعد، دوسرے نمبر پہ اللہ کے بعد، تو اس پہ لیا، اس کے بعد ان کو قرآن سے جوڑ دیا، اور وہ پھر جو ہے 100 سال کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا، 100 سال کے اندر۔ حضور کے صحابی چائنا بھی پہنچ گئے تھے، تو یہ کیوں پہنچے تھے؟ اللہ کے دین کے غلبے، یعنی کہ چاقو چھری لے کر گئے تھے، ان کا یہ تھا کہ اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے پوری دنیا میں، اور ہر صحابی جو ہے رول ماڈل تھا، اصحاب النجوم جو بولتے ہیں، ہر صحابی رول ماڈل تھا۔ تو وہ جہاں گیا ہے اس نے اتنا امپریس کیا ان کے قوموں کو کہ ماس کنورژنز ہوئی اس وقت، پورے ملک جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے، پوری ٹرائبز کنورٹ ہو گئے اسلام۔ یہ بڑے عجیب فنومینا تھا، کوئی سختی کے بغیر، کوئی قتل و غارت کی۔ انگریز تو بہت سالوں تک یہی سمجھتے رہے کہ نہیں، قتل و غارت تو ہوئی ہوگی، اس کے بغیر انسان چینج کس طرح ہو سکتا؟ جی بولیے گا صبا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گئی چھٹی؟ جی سر الحمدللہ۔
امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے سر ہم میں نے کہنا تھا کہ ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں تو الپرسلان ماڈل ہم نے ابھی شروع کرنا ہے کیونکہ میں تھوڑا لیٹ جی جوائن کیا جی مجھ سے مس ہوا ہے. نہیں، الپرسلان ماڈل ہمیں کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں. اوکے اوکے سر صحیح. ٹھیک ہے سر. صبا ہم لوگوں نے سر سے کچھ کوشچنس پوچھے تھے ریگارڈنگ آور کڈس اینڈ دا گیجٹس اور یہ چیزیں، تو اوکے وہ اوکے سر اس کے پرسپیکٹیو میں سمجھا رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، مطلب ابھی اسٹارٹ کرنا ہے نا. جی جی، ابھی ٹھیک ہے سر. الپرسلان میں ہم نے دیا. ٹھیک ہے. بتانا میرا پورا مقصود یہ تھا کہ انسان کو آپ عزت دیں گے، انسان آپ کی بات سنے گا. انسان کو آپ عزت نہیں دیں گے، انسان آپ کی بات نہیں سنے گا. ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز جب غلط عادت ڈل گئی ہے اور اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، تب آپ لوگوں کے پاس ایک دو راستے ہی ہیں. ایک تو ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں پیار سے. گیو دیم ہائر آبجیکٹیوز آف لائف. بتائیے حضور کی جو سیرہ ہے بہت امپورٹنٹ. حضور کی سیرہ بہت امپورٹنٹ. حضور کی سیرہ پڑھائیے. ان کو یہ بتائیے کہ مسلمان کیوں بنائے گئے ہیں، ان کا مقصد ہے، زندگی کیا ہے. صحیح ہے نا. ان کو جب ہائر آبجیکٹیو میں ڈالیں گے تو پھر یہ چھوٹی جو کمزوریاں ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتی. انسان جیسے میں آپ کو اس کا بتا رہا تھا، عبد الرحمان کو خود اب پلاننگ کر رہا ہے اپنے لحاظ سے، اپنی زندگی کی جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے. کم از کم پڑھائی تک کے جو ہے وہ خود پلاننگ کر رہا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، آگے کیا کرنا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو یہ میں نے بھی ان کے سامنے باتیں کی تھیں کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ 18 سال تک کیوں ہم انتظار کرتے ہیں کہ بچہ 18 سال کا ہوگا تو اے لیول دے گا. وائی؟ واٹ از دا لاجک بیہائنڈ؟ یا فلاں عمر کا ہوگا تو عمر سے آپ کیوں ریلیٹ کرتے ہیں؟ اور جہاں تک او لیول اے لیول میٹرک کا تعلق ہے، یہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے بچے کے لیے. کوئی چیلنج نہیں ہے. یہ 10-12 سال کے اندر 10-12 سال کی عمر میں بچہ آرام سے کر سکتا ہے، میٹرک بھی اور او لیول بھی اور اے لیول. اس کو اللہ نے جو پوٹینشیل دیا اس کے لیے کوئی بچے کو کریں، اللہ سے دعا کریں، مخلص رہیں بچے کی طرف. بچے کو انکنڈیشنل لو دیں. اس کو یہ سمجھ میں آ جائے میں کچھ بھی کروں، محبت جو ہے وہ میرے پیرنٹس کی یا میری ٹیچرز کی میرے ساتھ ہوگی. خود بخود وہ آپ کی طرف ڈھلکے گا. خود بخود اس کو پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں، انسان کا مقصد سمجھا سکتے، ہمیں کرنا کیا، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم ہیں کیا، ہمیں کس درجے میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو یہ باتیں آپ کمیونیکیٹ کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جو ہے میچیورٹی کی طرف جائے گا، میچیورٹی کی طرف جائے گا. نہیں تو وہی ہم غم کھاتے رہیں گے زندگی بھر بچے کے ساتھ جو ابھی تک ہم کھاتے رہے. لیکن اس کا مجھے پورا یقین ہے کہ بچے کی ایک دفعہ جب بات لاجیکلی سمجھ میں آ جاتی ہے تو بچہ جو ہے پھر اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں رکھتا. پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے وہ چھٹکارا پائے. اور کوشش جو ایک ہوتی ہے نا انٹرنسک کوشش، وہی کام کرتی ہے. ایکسٹرنسک کوشش جو ہے وہ ایکسٹرنسک پریشرز وغیرہ وہ اس پہ اتنا کام نہیں کرتے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انٹرنسک کا مطلب اندر سے جنریٹ ہوئی، ایکسٹرنسک جی سر مطلب باہر سے آپ لاگو کر رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح سے جو میرے خیال سے جو نتیجہ ہے نا وہ دیر پا بھی ہوتا ہے. جی آپ دیر پا بھی ہوتا ہے. اس میں اصل میں دیر پا اس لیے ہوتا ہے، ہم تو دیر پا بول رہے ہیں لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سوری، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک منٹ. ایک منٹ میں جو ہے میں آپ کو الپرسلان ایکیجنگ نہیں سوری پھر میرا غلط
صحیح ہے. یہ الپرسلان ایکیجنگ، یہ دیکھیے میں آپ لوگوں کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں، یہ جو ماڈل بتا رہا ہوں یہ میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کا جو دماغ ہے یا جو انسان کا ویو ہے یا انسان کا جو مینٹل میپ ہے یا جو انسان کا پرسیپچل فریم ورک ہے وہ بنتا کس طرح ہے، اس میں کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کو جو ہے اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم انٹینشنلی اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو اس کے کیا طریقے ہیں، یا آپ کے اندر اللہ نے وہ کیا چیزیں رکھی ہیں، صفات رکھی ہیں جو آپ کو انٹینشنلی بہتر بنا سکتی ہیں. تو یہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ باہر سے انجیکشن نہیں لگا سکتے، نہ ہی آپ ویلیو سسٹم کا انجیکشن لگا سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ علم کا انجیکشن لگا سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ تقوی کا انجیکشن لگا سکتے. صحیح ہے، یہ سب چیزیں اندر سے باہر آتی ہیں، باہر سے اندر نہیں جاتی. باہر سے اندر نہیں جاتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر سے وہ کوئی علم نہیں حاصل کرتا، باہر سے جو وہ علم حاصل کرتا ہے اس کو اندر لے جاتا ہے اور اس کو وہ پروسیس سے اپنے گزارتا ہے، انالیسس سے گزارتا ہے، اور جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ مان لیتا ہے، اور جو باتیں اس کو صحیح نہیں لگتی اس کو یا تو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا اس کو پینڈنگ چھوڑ دیتا ہے. صحیح ہے، تو انسان کا جو اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس طرح سورہ الاعراف کی جو 172ویں 73ویں آیت ہے کہ الست بربکم، جو رب کا جو علم ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے. یعنی جو اللہ بندے سے سوال یہ نہیں کرتا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، بلکہ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کے مطلب اس سے پہلے سے انسان کے اندر یہ علم ڈال دیا گیا تھا اس سوال کرنے سے پہلے، اور ہر انسان نے یہی جواب دیا تھا کہ قالو بلا شاہدنا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ علم جو ہے فردر مور آپ کو یہ جو آیت ہے سورہ روم کی 30ویں آیت کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، دین کو بولا کیا ہے، وہ اللہ کی فطرہ ہے، اللہ کے جس طرح بنایا ہے، اور انسان کو بھی اس دین پہ ہی ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایمان لانے کے لیے. یعنی اگر اس پہ آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر ہم وہی کریں گے جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ہم انسان کو فطرہ کا ماڈل یا فطرہ کا ریفلیکشن سمجھتے ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں انسان کو ہم جس طرح چاہیں مولڈ کر لیں گے، انسان کو جس طرح چاہیں ہم چینج کر لیں گے، جو کہ مغرب کا کنسپٹ ہے. اب جا کے وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. علم جو ہے اٹ شوڈ بی چائلڈ اورینٹیڈ. ٹھیک ہے، اب جا کے وہ چونکہ وہ مسلسل ریسرچ کی حالت میں ہے، ایکسپیریمنٹیشن کی حالت میں ہے، تو اب جا کے وہ اس چیز کو ماننے لگے ہیں کہ بھائی بچے کو باہر سے اندر ڈالنے کے بجائے بچے کو جو ہے ہم اس کا دیکھیں کہ وہ خود کیا لرن کرنا چاہ رہا ہے، اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، جس کا بولتے ہیں نا چائلڈ سینٹرڈ لرننگ. اسکولوں میں بولتے تو ہیں چائلڈ سینٹرڈ لرننگ، لیکن ان کے جو پورا ڈھانچہ ہے وہ اس کے خلاف. وہ بچہ جو ہے وہ اسکول کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ سب کے سب اس کو فیسیلیٹیٹ یا بلکہ اکوموڈیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ بچہ اپنی مرضی کے مطابق لرن کرے، اس لیے کہ ان کے پاس تو کریکولم ہے، جس کریکولم کو ان کو سال بھر میں بچے کے اندر ڈالنا ہے بائی ہک اور بائی کروک. ایک طرف تو یہ ان کا پورا رویہ، اور دوسری طرف بولیں کہ نہیں چائلڈ سینٹرڈ لرننگ ہونی چاہیے. اب اس کا انہوں نے پھر حل یہ نکالا ہے کہ جو دینا ہے وہ تو ہم ہی دیں گے، لیکن اس کی طرف بچے کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ بچہ اس میں موٹیویشن ڈیولپ ہو اور خود اس کو لے بچہ جو ہے تیار ہو لینے کے لیے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آپ کے؟ نہیں کچھ؟ از اٹ میکنگ سینس ٹو یو؟ جی سر، یہ بات تو آپ نے پہلے ہمیں ذکر کی ہوئی تھی بہت شروع میں. جی کہ جی جی ہم سر. جو ہمارے یہاں جو ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ بچے کے سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو کس طرح جو ہے آپ فیسیلیٹیٹ کریں لرننگ. ہمیں ٹیچرز کو سکھائے جاتے ہیں گر کہ جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کو کس طرح ایک میٹھی کیپسول بنا کے دے کر. آپ یہ بتائیے کہ ہر اسکول کا کریکولم ہوتا ہے کہ اسکول
کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ نہیں ہم کریکلم کے مطابق نہ چلیں، ہم بچے کی مرضی کے مطابق چلیں؟ اسکول کا تو کنسپٹ تو ختم ہو گیا نا. ہو ہی نہیں سکتا، ہاں ہو بلکہ ہی اس نہیں بات کی تو سکتا. جواب دہی ٹیچر سے کی جاتی ہے کہ اتنا کریکولم تھا تو وہ ختم کیوں نہیں ہوا، اور جی جی. اور مطلب دوسری بڑا طرف ایک عجیب سے معاملہ ہے۔ جی، اور دوسری طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو چائلڈ سینٹرڈ لرننگ ہے ہمارے یہاں، چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چائلڈ سینٹرڈ ہوگا تو ان کا کریکولم فالو نہیں ہوگا، ان کا کریکولم فالو ہوگا تو چائلڈ سینٹرڈ نہیں ہوگا. بہرکیف یہ اس زمانے کے جو کنفیوژنز ہیں ان میں یہ چیز جو ہے بڑی واضح ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وی آر ناٹ ایکچولی ڈوئنگ واٹ وی آر کلیمنگ. ہم جو کلیم کر رہے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے. اچھا، یہ الپرسلان ہم نے اس سے پہلے یہ ماڈل کیا تھا. اس ماڈل میں آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک اس وقت کی پوزیشن ہے، میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کا جو انیشیل ریئیکشن وہ یہی ہوگا جو آپ کا پہلے سے ہی دماغ جس کے لیے تیار ہے جب آپ میری بات سنیں گے، اور اسی لحاظ سے رسپانس. لیکن اس میں آپ کی ایک نئی لرننگ یوں ہوگی کہ آپ کو کچھ باتیں جو ہیں وہ میری لگیں گی کہ ہاں یہ کچھ حقیقت سے قریب ترین یا لاجیکل لگ رہی ہیں. دیٹ ول موڈیفائی یور انٹرنل اسٹیٹ لرننگ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی لرننگ موڈیفائی کرے گی، آپ کا ایک نیو انٹرنل اسٹیٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن ریئیکشن انیشل ریئیکشن آپ کا وہی ہوگا جو آپ کے پاس انٹرنل اسٹیٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ریئیکشن ہوگا، آپ نے کچھ کیا تو اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس سے پھر آپ اخذ کریں گے کہ اچھا 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 یہ میں ویسا نہیں ہوا جس طرح میں سوچ رہی تھی یا میں سوچ رہا. اصل تو یوں ہوتا ہے، یوں ہوا ہے، صحیح ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا مغرب مسلسل ایکسپیریمنٹیشن میں اور ریسرچ میں لگا ہوا تھا، اور ریسرچ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے آپ بولیے کہ وہ ان کو نئی نئی چیزیں سکھا رہا ہے. ان کا جو خیال تھا کہ بھئی اس طرح ہوگا لیکن اس طرح نہیں آ رہا، کسی اور وہ دیکھنے کہ وہ نتائج نہیں دے رہا جو ہم نے پری کنسیو کیے تھے. تو پھر وہ اپنا چینج کرتے ہیں، اپنی تھیوریز کو چینج کرتے ہیں، اور ہر 5-10 سال میں ان کی تھیوریز چینج ہوتے چلے آتی ہیں مسلسل، اور بڑی ڈراسٹکلی بھی چینج ہو جاتی ہے نا. تو یہ ہم نے کیا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے الپرسلان کا ٹیچنگ کر لیا تھا. انہوں نے یہ ایڈ کیا تھا کہ انسان کو پہلے بھی اس کو کوئی نالج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مغرب اس چیز میں تھوڑا پہنچا ہے لیکن دے آر اسٹل کنفیوز. وہ دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ لرننگ شروع کر دیتا ہے. وہ کس طرح شروع کر دیتا ہے ان کو بڑی حیرانی ہوتی ہے. اس لیے کہ لرننگ کے لیے آپ کو کوئی بیس چاہیے ہوتا ہے، پریوری کوئی تھوڑی بہت نالج چاہیے ہوتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے لرننگ شروع کر دیتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے تو ایک ایکٹیو لرننگ موڈ میں ہوتا ہے بچہ، صحیح ہے. اس کو الپرسلان ایکیجنگ کے بولتے ہیں چونکہ مسلمان ہیں. اور وہی میں نے آپ کو سورہ اعراف کی جو آیات بتائیں الست بربکم والی، تو اس کو بھی یہ کنسیڈر کرتے ہیں. انہوں نے بولا کہ انسان کی اصل میں ایوری پرسن از بورن وتھ سم پریوری نالج پلس لائف کنٹینیوس لرننگ results in a conceptual framework within which only mind can operate and make meanings of world around. This is a natural قوا. یہ بولے بالکل انسان کے لیے نیچرل ہے. اس کا طریقہ نیچر کیا ہے کہ اس کے جو پرانی نالج ہے جو لے کے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے پھر اس کے لائف ایکسپیرینس جو ہوتا ہے لرننگ کا، ان دونوں کو ملا کے اس کا جو مینٹل فریم ورک ہے وہ تیار ہوتا ہے. اور ہر انسان صرف اس مینٹل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. آپ جیسی ہیں ویسے جو آپ کی پریورٹیز وہ آپ کی پریورٹیز ہے. آپ کی پریورٹیز میں بڑے مشکل سے یعنی چینج میں ایک جفی میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. وہ دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو ڈیولپ یا چینج پریورٹیز، ٹھیک ہے. اور دوسرا بولتا میجر فیکٹر دیٹ شیپ اے ورلڈ ویو مطلب پرسیپچل فریم ورک جس طرح آپ دنیا کو دیکھ رہی ہیں آر مینلی سائیکولوجیکل کلچرل اینڈ ایجوکیشنل. سائیکولوجیکل تو جس طرح آپ پیدا ہوئے جس کے ساتھ، کلچرل جو آپ پہ باہر معاشرہ اثر انداز ہوا،
ایجوکیشنل جو آپ نے انٹینشنلی یا باہر سے آپ بولیے کہ کچھ لوگوں نے جیسے پروگرامنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو جو انٹینشنل لرننگ ہوتی ہے وہ ایجوکیشنل ہوتی ہے، جان بوجھ کے آپ چیزوں پہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کلچر تو آپ کے گرد ہے اور سائیکولوجیکل آپ کے اندر ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے میجر فیکٹرز دیٹ شیپ اے ورلڈ ویو آر مینلی سائیکولوجیکل، کلچرل، ایجوکیشنل. نیچرل بولتے ہیں دو قسم کے ورلڈ ویو انہوں نے بولا کہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو نیچرل ورلڈ ویو ہے جو آٹومیٹکلی کلچر کے اثر انداز سے ہوتا ہے، جو کلچر جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں جس طرح کر دیا. ایک میں نے مثال بھی دی تھی، ہم نے مثال اس پہ کہ اگر ایک ماں ہے جو ہے وہ حجاب لیتی ہے تو بچے کے لیے بچی کے لیے حجاب لینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، وہ اس پہ ماں کا اثر. لیکن اگر حجاب نہیں لیتی تو بچی کے لیے حجاب لینا واقعی چیلنج ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو ڈیولپ تھرو فارمل اینڈ انفارمل اور انفارمل ایجوکیشن. ٹھیک ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو جو باہر سے بن رہا ہے، باہر سے جو ایجوکیشن یا جو آپ ایجوکیشن میں انوالو ہو رہے ہیں، لرننگ میں انوالو ہو رہے ہیں. کلچرل تو آپ پہ اثر انداز، اور آپ بولیں کہ ماحول کے لحاظ سے نا وہ آپ اس سے مروب ہو رہے ہیں. جو ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو انہوں نے بولا کہ جو آپ جان بوجھ کے تھرو فارمل، جو جان بوجھ کے ڈیولپ ہو رہا ہے. ضروری نہیں کہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہو، آپ کے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی کورسز سے گزارا ہے، کوئی آپ کو ورک شاپ سے گزارا ہے، صحیح ہے، یا آپ نے خود جو انٹرسٹ لے کے ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے ٹرانسپیرنٹ ورلڈ ویو. ان کا کہنا ہے کہ دو قسم کے ورلڈ ویو ہوتے ہیں، ایک وہ جو کلچرل افیکٹس ہے اور ایک جو آپ کے انٹینشنل لرننگ سے ہوتے ہیں. پھر یہ بولتے ہیں پرسلان جن کے ورلڈ ویو keeps on modifying with each learning experience. فیلیبلٹی کی بات ہوئی تھی، وہ ایچ مارننگ جیسے ہم وہ دیکھ رہے تھے مارچ اینڈ سائمنس کا کہ وہ ہر لمحہ جو باہر ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، جو باہر چیزیں ہو رہی ہیں. پھر بولتے ہیں الپرسلان کہ دا ورلڈ ویو کین بی موڈیفائڈ انٹینشنلی بائی انٹینشنل لرننگ. یہاں پہ آپ کا حساب کتاب اللہ کا جو ہے نا کہ آپ نے انٹینشنلی اچھی بات سیکھی یا انٹینشنلی غلط بات سیکھی. سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا اپنا دماغ لگا کے قرآن سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، آپ قرآن سے بھاگے. جی صبا بولیے گا. سر یہ جیسے آپ نے بکانا امتحان، تو اس میں سر یعنی کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ علم نافع اور علم غیر نافع کا جو فرق ہے، اب ہمارا شعور اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ واقعی فائدہ مند ہے کہ نہیں، اور اسپیشلی آخرت کے پرسپیکٹو سے فائدہ دے گی کہ نہیں. کیونکہ علوم تو بہت سارے ہیں آج کل، بلکہ علوم کی بھرمار ہے، لیکن اس میں سے جی کون سا پک کرنا چاہیے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. جس جی طرح جی لوگ کیک آرٹ سیکھ رہے ہیں، نیل آرٹ سیکھ رہے ہیں، فیشن ڈیزائننگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور جی لیکن جو چیزیں واقعی میں حقیقت میں آخرت میں فائدہ دیں گی تو وہ اس کی طرف اتنا دھیان نہیں ہے. دیکھیے آپ کو اصل میں تھوڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے علماء نے علم نافع کو بہت نیرو ڈاؤن کر دیا ہے، بہت نیرو ڈاؤن کر دیا ہے. انہوں نے بولا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، نیکی کرنا، برائی غریبوں کی ہیلپ کرنا. انہوں نے بالکل اس کو جو ہے نا ڈیفائن کر کے بڑا چھوٹا کر دیا ہے. جبکہ اوور آل ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ اینڈ باڈی جو ہے نا اس کی بڑی ضرورت. مثال کے طور پہ اگر یعنی یہاں تک چلے گئے علماء، ایک بہت ہی مشہور عالم جن کو ہم سب مانتے ہیں 10ویں 11ویں صدی کے، انہوں نے بھی اس میں ڈویژن کی ہے. یعنی یہاں تک میں نے جو ان کا پڑھا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو آپ پروفیشنل کے لیے چیزیں سیکھتی ہیں وہ علم نافع میں نہیں آتی، یعنی وہ دین کے زمرے میں نہیں آتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر اس میں تو پھر دیکھنا ہوگا نا، اصل میں دین تو پورا وے آف لائف ہے.
تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا جی کہ ہم صرف نماز اور روزہ جو ہے دین ہے، اور جی اگر ہم وہ تو باقی کچھ نہیں علم ہے حاصل کر رہے اصل ہیں تو میں. وہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. جی جی لیکن آپ پھر کیا حاصل کر رہے ہیں پروفیشن کے نام پہ، یہ دیکھنا ہوگا نا. دیکھیے حضور کی کیا حدیث ہے کہ جو ایک تاجر ہے جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے، جو ایک طالب بالکل علم ہے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. جی. یہ کوٹ کی جاتی ہے نا ڈفرینٹ حدیث ہے. تو آپ کو جو صحیح کام کر رہے ہیں، جو غلط کام نہیں ہے، ایک تو ہو گیا نا غلط کام، ایک کام غیر غلط کام. میرے نزدیک جو غیر غلط کام ہے وہ ثواب کے زمرے میں آتا ہے. وہ کچھ کنڈیشنز ہیں اللہ نے بیان کر دی ہیں جو سورہ العصر میں اللہ نے بیان کی ہے نا، والعصر نے قسم ہے گزرتے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. یہ جو آپ کا ٹائم گزر رہا ہے نا، انسان خسارے میں، یہ ٹائم غلط گزر رہا ہے، یہ غلط. سوائے الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، حق بات پہ ہو اور صبر کے ساتھ اس کو لے کے آگے چلے، یا مصیبتیں پڑیں تو صبر کریں. تو میرے نزدیک دو کام ہیں، ایک تو غلط کام ہے اور ایک غیر غلط کام ہے، اور جو غیر غلط کام ہے وہ صحیح ہے. جو غیر غلط کام ہے یہ نہیں ہے کہ بیچ میں ایک تیسرا بھی ہے نیوٹرل. نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے، نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے. یا تو آپ ثواب کما رہے ہیں یا پھر آپ گناہ کما رہے ہیں، یا آپ جنت کما رہے ہیں یا پھر آپ دوزخ کما رہے ہیں. بیچ میں کوئی نیوٹرل چیز نہیں ہے. میرے یعنی میرا جو اپنی بڑی انڈرسٹینڈنگ یا انویسٹیگیشن. تو آپ کوئی بھی اگر صحیح کام کر رہے ہیں، ایون آن یور اون سیلف، ایون آن یور اون سیلف. ایک بتائیے مسلمان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ سر ایک مسلمان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اللہ اللہ کی سبحانہ رضا کے تعالیٰ لیے. اللہ کے لیے کام کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کام اللہ کے لیے ہیں، کچھ کام جو ہے شیطان کے لیے اور کچھ کام نیوٹرل ہے. جی جی سر، ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یا قرآن میں آپ نے جتنی پڑھی ہے یا جتنا علم حاصل کیا ہے، آپ کتنے لمحات دن میں دین سے باہر رہ سکتے ہیں؟ سر نہیں رہ کتنی سکتے. اللہ نے کتنی اجازت دی؟ 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے؟ سر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا تو سونا بھی عبادت ہے نا، کہ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ جی دوبارہ ہم اٹھ کے ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے آپ اور نے ہم بالکل ریفریش صحیح ہو بولا جائیں. کہ سونا بھی عبادت ہے. تو جو آپ غیر غلط کام کر رہے ہیں وہ سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایک کیا دیکھیے حدیث ایک کوٹ کی جاتی بڑی اچھی، جو کیا حدیث ہے جو اس کو بہت کلیریفائی کرتی ہے. ہاں کہ ایک اگر مرد یا عورت جب وہ ریلیشن قائم کرتا ہے اپنے پارٹنر سے تو اس میں ثواب ہے. کچھ اس قسم کی اس کے مفہوم تھا. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا جی جی رسول سر، اللہ یہ سوری. ایسی ہے، بالکل ہے سر یہ حدیث. تو حضور نے اس کی کیا کلیریفیکیشن دی کہ اگر وہ شادی کے اس میں نکاح کے موڈ میں آ کے اگر وہ نکاح سے یہ باہر کام کرتا تو کیا اس کو کیا ملتا؟ گناہ ملتا؟ انہوں نے بولا ہاں گناہ ملتا. تو نکاح کے اندر کرے گا تو ثواب ملے گا. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے کہ جس چیز سے گناہ ملتا ہے جب آپ جائز جب ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں کام تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. دیر از نتھنگ ایز نیوٹرل. میں ایک بات جو آپ سے بولتا ہوں کہ اللہ کے دین میں بے انتہا مزہ ہے. اس لیے اللہ آپ کو اپنے حصار میں لے کے حدود میں لے رہتے ہوئے انجوائمنٹ کی کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، تصرف نہ کرو. تصرف جو کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. مبذرین جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں میرے نزدیک انڈیکیٹ کرتی ہیں
کہ جو غیر غلط کام ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب پرمیٹڈ ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ کے حسار اس لیے کہ آپ کو تو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے نا، جیسے ہے نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ کو اللہ نے فطرہ پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. آپ کے اندر جو ارجز ہیں یہ نیچرل ارجز ہیں، ان کو یا تو آپ حلال طریقے سے انسان پوری کرے یا حرام طریقے سے پوری کرے. جس پہ پیسہ کمانا ہے، محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، لوگوں سے محبت ہے، اپنے اسپاؤس سے محبت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب کام جو ہیں اگر آپ حدود کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، جو بولتے ہیں نا اللہ کی حدود کے اندر رہیں، تو وہ آپ کے لیے ثواب کار ثواب ہوتے ہیں. یو انجوائے. وائی ناٹ گو فار سائٹ سیئنگ. دنیا میں گھومے پھرے کیوں نہیں؟ اللہ خود بولتے ہیں کہ گھومے پھرے نہیں دنیا میں. تو اسلام از فل آف ایڈونچر، فل آف ایڈونچر، اور ایڈونچر میں انسان کو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام تو آپ کا جو اللہ نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، آپ اور اس ڈیزائننگ کے اندر رہتے ہوئے یو کین ہیو اینی انجوائمنٹ یو لائف. اپنی مرضی سے آپ پیسے بھی خرچ کر، یہ نہیں کہ نہیں ایک آنا بھی نہیں خرچ کر سکتے. آپ کو اللہ نے دیا ہے، وہ اس پہ اقتدار دیا ہوا ہے، آپ کریں، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں کا ایک کنسیپٹ اصل میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہماری غلط ڈیفینیشنز ہے نا، جس نے ہمیں اس حال میں لے آیا کہ ہر چیز ہم پہ مشکوک، اور آپ بولیے کہ بڑی بڑی عجیب کیفیت اختیار کر چکی ہے. ہم لوگ سخت ہجان کی حالت میں، کنفیوژن کی حالت. اس کی وجہ ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. بس داڑھی ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، آپ اس کی بات صحیح ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یا حجاب میں کوئی بات کر رہا تھا اس کی بات صحیح ہے؟ آپ لوگ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ بالکل اس سے فرینکلی بولیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم نے غلط چیزوں پہ اپنے آپ کو ہوک آن کر لیا ہے، غلط بلیف پہ اپنے آپ کو ہوک آن کر لیا ہے، غلط ریلیجن پہ اپنے آپ کو. ہمارا دین وہ ہے نہیں کہ دین اسلام ہو. میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو کہ بڑے مشہور ہیں، ینگ عالم، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ دین میں سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے یا بغیر سسٹمز کے دین چل سکتا ہے؟ تو انہوں نے بولا نہیں، سسٹمز تو چاہیے سوری ہوتے سر، ہیں. پھر سے بتائیں آپ نے یہ کیا چیز آپ نے کہا دین میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا پوچھا تھا میں آپ نے نے؟ ان صاحب سے یہ پوچھا کہ دین میں نظاموں کی، سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ میں نے ایک سے نہیں، میں نے کافی سارے لوگوں صحیح سے پوچھا. کچھ نے بولا کہ نہیں، سسٹمز تو ہم کسی کا بھی لے لیں اور اس کو اپنے لیے استعمال کریں، جو کہ بالکل ہی میرے نزدیک لاجیکل بات ہے. سسٹمز تو کسی بنیادوں میں بنے ہوتے ہیں نا، ان کے نیچے کچھ جڑیں ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس کے لیے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ان صاحب نے بولا ہاں سسٹمز کی تو ضرورت ہوتی ہے. میں نے بولا اچھا، ویری گڈ. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم جتنے بھی سسٹم فالو کریں زندگی میں، جتنے سسٹم فالو کریں، ایک سسٹم بتا دیں جو اسلام اور قرآن کے مطابق. خاموش رہے ہو. میں نے بولا نہیں ہے نا ہمارے پاس نظام. چلے، ہم سے نظام چھن گئے، غائب ہو گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ 58 مسلمان ملک ہیں، 1.4 ارب مسلمان ہیں، کہیں دنیا کے کونے پہ مربوط طریقے سے اسلامک سسٹمز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ کوئی کام ہو رہا ہے؟ He had no answer. میں نے بولا کہ مسئلہ یہ ہے کہ we are so comfortable with the systems with which we already have، جو کہ مغرب کی دیے ہوئے نظام ہے. ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں رہے. ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ زہر ہے ہمارے لیے. ہم سوچ ہی نہیں رہے. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ زہر ہے تو پھر ہم سسٹمز بنانا شروع کر دیں گے. لیکن اس کو ہم چونکہ زہر ہی نہیں سمجھ رہے تو ہم جو ہے ہم کوشش ہی نہیں کر رہے اپنے لحاظ سے نظام بنانے کی. آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لاجیکل لگ رہی ہے؟ جی سر، بالکل. اب بہت کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دین میں سسٹم، واضح بات ہے، کوئی دین ایکشن ہوتا ہے نا،
پورا آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کا پریکٹیکل ایکشن جو آپ کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ سب دین کے زمرے میں آتے ہیں، جس طرح ابھی صبا بول رہی، ہر چیزیں دین میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس وہ جتنی بھی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جن میں پیسہ، اکنامک سسٹم ہوا، جس میں آپ کا پرسنل سسٹم ہے، ایک دوسرے سے بیہیویئر، جس میں آپ کا سائیکولوجیکل سسٹم ہے، اب یہ سب سسٹم ہم نے مغرب سے لیے ہوئے. صبا ہم نے سائیکولوجی کہاں سے لیے؟ سر یہ تو انفارچونیٹلی اس میں تو مغرب کی بیشتر انوالومنٹ ہے، اور پوری اب جا انوالومنٹ کے ہم مغرب کی ہے. کہیں آپ اسلامک نے جتنی، سائیکالوجی کے نام سے کچھ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے جتنی انفلوئنس سارا تھیوریز، ویسٹرن. جتنی تھیوریز آپ لیتی ہیں، کہاں سے ڈرائیو کرتی ہیں تھیوریز؟ کس کی جنریٹ کی ہے؟ ہمارے یہاں دو قسم کی تھیوریز موجود ہیں، اور دونوں فالٹی ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں. جی ایک سر، جو ساری مغرب سے لیتے ہماری ہیں، ویسٹرن اسکالرس کی ہیں سر. دیکھیں ایک ویسٹرن اسکالرز اور ایک ہماری آئمہ کی جو تھیوریز ہیں سائیکالوجی کے بارے میں، وہ اتنے ہی غلط ہیں جتنے مغرب کی غلط. یہ تھیوریز ہمارے آئمہ نے یونان سے ڈیرائیو کی ہوئی. سر میں آئمہ کی اس تھیوری سے اتنی واقف نہیں ہوں. ہم اپنی یونیورسٹی میں میرے ایمفل کے ٹائم پہ ہم لوگ یاد ہے کہ اسلامک سائیکالوجی کی طرف ایک ٹرینڈ جا رہا تھا، جیسے مطلب میری اپنی ریسرچ بھی اسی اس میں تھی. تو ایک کوشش تھی کہ قرآن اور حدیث کے تھرو جو ہے فائنڈنگز نکالیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں باقی اس سے میں اتنی واقف نہیں ہوں آئمہ کے اس سے کہ انہوں نے اگر نہیں، اگر سمجھنے آپ کی ان کے کوشش کی پڑھیں ہے نا، اس کو ان کے جو ایجوکیشن کے بارے میں ڈاکیومنٹس ہیں، اگر آپ پڑھیں، وہ امام غزالی کا پڑھیں یا ابن فرابی کا پڑھیں یا مشکویہ کا پڑھیں یا ابو علیہ سینا کا پڑھیں، تو آپ کو اس چیز کا اظہار ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ ہے کہ جس طرح اقبال بولتا ہے نا کہ ہمارا تو پورا انہوں نے اسٹرکچر ہی بدل دیا، اس شیر کو بکری بنا دیا. یونانی فلسفہ افلاطون کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ جھک کے رہو، کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں، کوئی حقیقی چیز موجود نہیں ہے دنیا میں، اور دنیا کو جو ہے جھک کے رہو. جو صوفیزم کے بڑے سارے سٹینڈز ہیں وہ اس سے چلیں، جس میں دنیا ترقی کو ترغیب دی گئی. حالانکہ دنیا ترقی جو ہے میرے نزدیک بہت بڑا ظلم. اگر آپ دنیا ترق کریں گے تو کوئی اور دنیا کو سنبھالے گا، صحیح ہے نا؟ تو آپ تو پیسے نہیں ہو سکتے. بہرکیف میں یہ سب یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو پورا اس وقت ذہن میں نقشہ ہے، کسی لحاظ سے وہ تعلیم کا ہو، سائیکالوجی کا ہو، زندگی کا ہو، دین کا ہو، وہ نقشہ بہت ڈسٹارٹیڈ ہے. اور وہ جو ڈسٹورشن ہے، میں آپ لوگوں کو ایک اور شوق دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہر انسان رسپانسبل ہے اس کی وجہ. میں خود بھی رسپانسبل ہوں اگر میں اس ڈسٹورشن پہ چل رہا ہوں. مجھے اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور مجھے جو ڈیزائن اللہ نے کیا وہ بدلا نہیں جا سکتا. میرے اندر موجود ہے، حقائق میرے اندر موجود ہے، علم میرے اندر موجود ہے. لیکن اگر اس کو میں گروی رکھ دوں گا یا کسی اور کے سامنے سبمٹ کر دوں گا تو پھر وہی ہوگا جو ابھی ہمارا اثر ہو رہا ہے، کنفیوژن کی حالت. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ میں اپنے لحاظ سے میں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. اس کو میں لاجیکل پرائے پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پھر آپ لوگ اپریشیٹ کر پائیں گے کہ اچھا 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 چکر تو یہ ہے، صحیح ہے. تو مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے آپ. میں ابھی یہ سب باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ غور کریں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کچھ حقائق بھی ہیں یا نہیں. یہ میں جو ہے بالکل اس لیے کہ میں اس میں جیسے کہ سورہ روم کی آیت میں بھی ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. میجورٹی آف دا پیپل، گریٹ میجورٹی. اب تو سمجھ میں نہیں آتا کوئی جانتا بھی ہے کہ میں اس تلاش میں ہوں کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈوں جو اس کو جانتا ہو. ہارڈلی یو کم اکراس پیپل کہ جو حقائق سے واقعی واقفیت اس کی ویسی ہو جس طرح قرآن چاہتا ہے یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا. بہرکیف میرا خیال آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی بار جو ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بچوں کی سائیکالوجی کے لحاظ سے ڈائریکٹلی انوالو کروں گا، اور آپ لوگوں کو انوائٹ کروں گا کہ جو ہے میں کچھ پوائنٹس دوں گا، اس میں آپ لوگ غور و فکر کیجئے گا کہ کیا ہمارے بھی جو پریزنٹ تھنکنگ ہے
یا پریزنٹ ٹرینڈز ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں بچے کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ یہ کہ وہ ہماری صحیح تو میری یہی رہتی ہے کہ میں آپ کو جلد سے جلد پریکٹیکل اس میں لاؤں انشاءاللہ تعالی. تو آج میں نے کھولا ہوا تھا وہ، لیکن یہ کہ ہم جو ہیں ان باتوں میں جب پڑھے تو وہ سلائیڈز رہ گئی. ٹھیک ہے تو ایک سر ہم منٹ لوگ یہ کمپلیٹ کر کے پھر چائلڈ سائیکالوجی پہ جائیں گے، الپرسلان وغیرہ. نہیں وہ تو ہو چکی ہے کمپلیٹ. میں آپ کو ایک اوکے چیز دکھاتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی بار جو ہیں غور و خوض کریں گے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، اس میں ہے چائلڈ از بورن آن فطرہ is pre-programmed in closest to the desired human nature. Every child is an independent learner. Every child has a strong logic framework and seeks truth or facts. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. A child is extremely critical since birth. یہ مغرب بولتا ہے کہ 6 سال میں اس میں critical sense develop ہوتی ہے. Child is self-correcting and does not appreciate your reprimands. آپ کا وارن کرنا بچے کو یا کریکٹ کرنے کو بچہ کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. چائلڈ از ایکسٹریملی ڈسپلنڈ اینڈ آرگنائز. یہ بڑا حیران کن بات ہے آپ لوگوں کے لیے. اسٹار اینڈ ایچ چائلڈ ایوری چائلڈ ہیز اسٹرانگ خودی اینڈ سیکس ٹو بی سیلف کنٹینٹ. اس قسم کی چیزوں پہ پھر ہم انشاءاللہ آئیں گے اور وی ول ڈسکس مور اباؤٹ چائلڈ سائیکالوجی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے اور ضروری ہے بہت. اور سر یہ جی ایک ہاں. لاسٹ پوائنٹ ایک کہنا چاہوں گی، آپ نے جو ابھی ذکر کیا کچھ پہلے نا، میں اس پہ بڑی حیران ہوں کیونکہ اپنی سائیکالوجی میں میں نے کبھی اس طرف سے نہیں سوچا تھا کہ فارابی اور غزالی ان کی تھاٹ پروسیس بھی جو ہے وہ غلط ہے. میں تو ان کو بڑا اعلیٰ پائے کا سمجھتی تھی. جی جی، وہ اصل میں جب سے یہ ہم لوگ یونانی فلسفے میں پڑھے نا تو ہمارا بالکل، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسی باتیں کی انہوں نے. سر آپ ضرور کبھی شیئر کیجیے گا میں اگر آپ آپ کو کے پاس انشاءاللہ کچھ تعالیٰ وہ ایکسٹریکٹس ہیں ان کے. آرٹیکلز میرے پاس ہیں. ہاں تو آرٹیکل ایسے آرٹیکلز ہیں اگر اس میں کسی نے ہائی لائٹ کیے ہوئے کہ جہاں پہ ہم ہمارے لیے آپ واضح ہو مجھے کہ ہم 20 چیک منٹ کریں کہ. دلائیے گا، وہ میں آرٹیکلس نکال کے نا میں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے بھیج سر. دیتا ہوں. اس کو آپ پڑھیں، انٹرسٹنگ ہے تعلیم کے لحاظ سے ان کے کیا خیالات. اور ترک دنیا تو سر واقعی آپ نے جو بتایا وہ ابھی میں کل ہی آیات پڑھ رہی تھی اس کی سورہ حدید کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح ذکر کیا کہ رہبانیت جو ہے ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی ہے، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا. اور پھر اس کو پورا بھی نہیں کر سکے، اس کا حق ادا نہیں کر سکے کیونکہ فطری چیز نہیں تھی نا، غیر فطری چیز تھی. جی جی بالکل 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 آپ صحیح بول رہے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ میں میرے لیے جو ایک تھوڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ جو چیزوں کو میں صحیح سمجھتا ہوں یا جو میری ڈسکوریز ہیں ان کو آپ تک کمیونیکیٹ کروں، جو کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ نارمل باتیں نہیں ہیں جو علماء آپ کو بتاتے ہو. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ میرے ذہن میں قرآن سے بھی میں دلیل لیتا ہوں اور اپنی کامن سینس سے بھی دلیل لیتا ہوں، اور میرے دل بالکل مطمئن ہیں اس لیے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کر رہا، میں کسی کی اندھی تقلید نہیں کر رہا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. تو چلے میں آج کی ہم میٹنگ کال آف کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے بار پھر ہم آئیں گے. میں وہ بس وہ میں دیکھتا ہوں، میں مضامین میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو میں بھیج دوں تاکہ آپ ایک نظر سے گزار لیں، تو پھر ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ختم کریں یہ سیشن. صبح ٹھیک ہے آواز سر، آ رہی؟ انشاءاللہ. جی جی، جزاک اللہ. اوکے، فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم سر. ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیجیے گا بس. جزاک اللہ خیر سر. جزاک اللہ سر. جزاک اوکے اللہ. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.